اسلام میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ کائنڈلی اس کی اہمیت کو واضح کیجیے۔ رمضان شروع ہوتے ہی لوگ زکوٰۃ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دی جائے؟ دیکھیے، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو اسلام میں جب آپ قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عبادات میں 2 عبادتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک نماز اور دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اسپینڈنگ فار دا کاز آف گاڈ۔ ان 2 چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک مقصد وہی ہے جو روزے کا مقصد ہے، جو خود نماز کا مقصد ہے، یعنی تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس۔ دیکھیے، حرص اور کنجوسی یا بخالت، یہ 2 بہت ہی بری قسم کی اخلاقی برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ 2 برائیاں کسی بھی لیول میں موجود نہ ہو، یعنی نہ تو وہ حریص ہو، گریڈی ہو، لالچی ہو، اور نہ ہی وہ بخیل ہو۔ یعنی ایک طرف اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے، دوسری طرف اس کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی اپنی نیڈ سے زیادہ ہے، تو پھر اس کو خرچ وہ کرے۔ اسی خرچ کو انفاق کہا گیا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کو ایک نصاب سے کنیکٹ کر دیا گیا، ایک خاص اماؤنٹ سے کنیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ہجرت کے 5ویں سال فرض کیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے پہلے خرچ کرنے کا حکم نہیں تھا، اس سے پہلے بھی خرچ کرنے کا حکم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو صحابہ کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی، اور صحابہ نے سوال کرنا شروع کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو کیا ہمارے اوپر صرف زکوٰۃ ہی ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بلا شبہ آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تو قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ دراصل خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کے پاس جو رزق ہے وہ دراصل اللہ کا رزق ہے، وہ عطیہ خدا ہے۔ ایسی حالت میں کسی بھی انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہے اس پر وہ اپنی ملکیت جما کر بیٹھ جائے اور اس کو سیت کر رکھنا شروع کر دے۔ اسلام میں دولت کو سیت کر رکھنے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، اور اس کو ایک غلیظ کام سمجھا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام میں خرچ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا، چونکہ دیکھیے جب آدمی دولت کو سیت کر رکھ لے تو پھر یہ جو فائنانس کا نظام ہے دنیا میں جو چل رہا ہے، یہ فائنانس کا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ دیکھیے، قرآن نے اس معاملے میں بہت زیادہ چیزوں کو واضح کیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ نے مومنوں کے جان کو اور مال کو خرید لیا ہے اس عوض میں کہ اس کے بدلے جنت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مومن کی دولت اور مومن کی اپنی جان یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ ایک فکسڈ نصاب سے ہے کہ اگر آدمی کے پاس سال میں اتنا اماؤنٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو زکوٰۃ کا ریٹ بتایا گیا اس کے مطابق وہ زکوٰۃ نکالے۔ لیکن اس کی حکمت کیا ہے کہ زکوٰۃ کے روپ میں صدقے کو فکس کیا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کے اندر
کمپلشن کے ساتھ خرچ کرنے کی عادت دلائی جائے. یعنی جب زکوٰۃ کو اس طرح فرض نہ کیا جاتا تو عین ممکن ہے کہ آدمی ڈھیلا پن میں پڑ جاتا، تھوڑا سست پڑتا. لیکن جب اس کو قانونی طور سے فرض کر دیا گیا تو اس میں عبادت کے ساتھ جبر بھی شامل ہو گیا کہ ایٹ اینی کاسٹ یو ہیو ٹو پے زکوٰۃ. اگر آپ اس میں زکوٰۃ کے نصاب میں آتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ آؤٹ آف کمپلشن آدمی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے. اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ تو انفاق ہے، اور یہ انفاق یعنی خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ امیروں کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے. زکوٰۃ بالخصوص امیروں کے لیے ہے. کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں ایک طبقہ جس کے پاس اتنی دولت ہو، عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس ایکسٹرا پراپرٹی موجود ہو، چاہے یہ چاہے وہ، چاہے سونا اتنا یا پھر چاندی ہی موجود ہو. تو اس کو آپ آج کا جو میزرمنٹ ہے اس کے مطابق معلوم کر لیں. آج کے میزرمنٹ کے مطابق جو سونے کا وہ کوانٹیٹی آتی ہے وہ ہے تقریباً 89 گرام سے 92 گرام تک، اور چاندی کا جو آتا ہے وہ 611 گرام کے آس پاس، اسی میں کچھ آگے پیچھے. تو کسی کے پاس اگر اتنی دولت ہے اس کی نیڈ کے علاوہ تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اس میں پھر 3 اور بنیادی شرطیں ہیں، یا 2 اور بنیادی شرطیں ہیں. ایک تو یہ نصاب کے علاوہ 2 اور بنیادی شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو اس دولت پر پوری ملکیت حاصل ہو، اتھارٹی حاصل ہو. یعنی اس کے پاس تو اتنی دولت ہے، اس کے نام کی اتنی دولت ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس نہیں ہے. مثلا اس نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، اب اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر ابھی نہیں ہے تو ابھی وہ نصاب میں نہیں آئے گا. اسی طرح وہ پراپرٹی جو نامی ہو، نامی ایک فقہی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو اس کی ضرورت سے ایکسٹرا ہو، تو رہنے کا مکان اور پھر ضرورت کی چیزیں، گاڑی اور جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ہے. تو یہ نصاب ہے. تو ظاہر سماج کا ایک طبقہ ہے جس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے. تو اس طرح سے زکوٰۃ کو بالخصوص امیروں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اس نصاب میں نہیں ہیں ان کو خرچ نہیں کرنا، انہیں بھی خرچ کرنا. اور اس کے لیے قرآن کی آیت کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. یہ قرآن کا حکم کہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ نصاب نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھیے کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ کتنی دولت ہے. جی ضرورت سے زیادہ کتنی دولت ہے تو آپ اس کو خرچ کیجئے. دوسری طرف قرآن میں دیکھیے یہ کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو. تو محبوب مال کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تو آپ جبری طور سے دیں گے، قانونی اعتبار سے دیں گے کہ زکوٰۃ دینا ہی ہے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو. تو محبوب مال سے مراد یہ ہے کہ سبسٹانشیل اماؤنٹ، یعنی اپنی دولت کا جب تک آدمی ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں نہ نکالتا رہے تو پھر وہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. تو قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بار بار ترغیب دی گئی ہے. مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دن اور رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. تو جو لوگ رات اور دن خرچ کرتے رہتے ہیں، اعلانیہ بھی چھپا کر بھی، تو پھر ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اور جو امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے
کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کبھی وہ غمگین ہو گئے۔ آج جو یہ پرابلم ہے اسٹریس کا، ٹینشن کا، ڈپریشن کا، دولت رہتے ہوئے آدمی ایک کرائسس میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اسی لیے کہ جو چیز اس کی نہیں ہے اس کو بھی وہ اپنے پاس رکھے ہوا ہے۔ تو جب آپ امانت کو اپنے پاس جبری طور سے رکھے رہیں گے تو ظاہر آپ کو اطمینان کی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں سورہ منافقون میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اور خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر موت آ جائے اور اس وقت تم یہ کہو کہ اے میرے رب، تو نے اگر مجھے تھوڑی مہلت اور دے دی ہوتی تو میں خرچ کر کر صالحین میں شامل ہو جاتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد بھی ایک مقصد ہے تزکیہ نفس، کہ نفس کی برائی کو ختم کرنا، اور بالخصوص حرص اور بخل کو ختم کرنا، اور دوسری طرف سماج کے ناداروں اور کمزوروں کے لیے ایک پرماننٹ ہیلپ کا سسٹم تیار کر دینا۔ تو زکوٰۃ کا لٹرل میننگ ہی تزکیہ ہے۔ تو یہ دو اصل مقصد ہے، ایک طرف تزکیہ نفس، اپنے اندر سے حرص اور بخل کو ختم کرنا، اور دوسری طرف سماج میں کمزوروں کے لیے اور کمزوروں کی مدد کے لیے ایک مستقل نظام اور پرماننٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنا۔ زکوٰۃ اصلاً اس لیے ہے کہ آدمی کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی عادت لگ جائے، لہٰذا اصل جو حکم ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی ہے، صدقہ کی ہے، یعنی آدمی صدقہ خیرات کرتا رہے۔ زکوٰۃ اس لیے کہ آدمی آؤٹ آف کمپلشن یعنی مجبوری کی حالت میں خرچ کرے، اور اس طرح اس کے اندر سے جو قساوت ہے، خرچ نہ کرنے کا جو مزاج ہے وہ ختم ہو۔ اصل جو حکم ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اپنی ضرورت کے علاوہ جو بھی ہے وہ خرچ کرے۔ اور قرآن کا مدعا اس معاملے میں یہ ہے کہ آدمی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے لیے خرچ نہ کرے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ و صدقات کی اسپرٹ قرآن و حدیث کے مطابق۔